تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ 9واں پروگرام ہے جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں ذکر حسین سننے کے لیے۔ کل جو ہے میں نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے کوفہ کے لیے مکہ معظمہ سے نکلتے ہیں۔ یہ سفر بہت طویل سفر تھا کیونکہ مکہ سے کوفہ کی جو دوری ہے بہت ہی طویل ہے، اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ جو بیچ میں راستہ ہے یہ راستہ بھی جو ہے بہت ہی پر خطر ہے، یعنی خطریلا ہے، کیونکہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سفر طے کرنا تھا۔ آپ حالات کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے یہ سفر کرتے رہے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام مسلم جب مکہ سے نکلنے لگے تو آپ کے 2 صاحبزادے جو ابھی عمر میں بہت کم تھے وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ نکلے۔ ایک کا نام جو ہے کتابوں کے اندر محمد آتا ہے اور ایک کا نام جو ہے ابراہیم آتا ہے۔ یہ محمد اور ابراہیم جو ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سفر کرتے کرتے آپ یہاں تک کہ کوفہ جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ کوفہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ کی کوفہ کے اندر آمد ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے مختار بن عبید سقفی کے مکان پر قیام کیا۔ آپ نے مختار بن عبید سقفی کے مکان پر آپ نے قیام کیا، اور جب یہ خبر اہل کوفہ کو ملتی ہے کہ کوفہ کے اندر جو ہے امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر تشریف لا چکے ہیں، تو میرے مسلمان بھائیوں حضرت امام مسلم کی آمد سے جو ہے اہل کوفہ کا چہرہ جو تھا وہ دمکنے لگا۔ کوفہ کی گلیوں میں جو ہے ایک عجیب سی رونق آ گئی، ہر طرف جو ہے چہل پہل ہو گیا۔ اہل کوفہ جو ہے بہت ہی جوش کے ساتھ محبت میں حضرت امام مسلم کی زیارت کے لیے تشریف لانے لگے، اور جب اہل کوفہ زیارت کے لیے تشریف لاتے تو میرا امام جو ہے امام مسلم وہ حضرت امام حسین کا خط جو ہے آپ پڑھ کر سناتے اہل کوفہ کو۔ جب اہل کوفہ جو ہے امام مسلم سے خط سنتے اور میرے امام حسین کی بات سنتے تو اہل کوفہ جو ہے وہ محبت میں دھاڑے مار مار کر روتے تھے، محبت میں دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اس انداز میں جو ہے امام مسلم کا استقبال کیا گیا، ویلکم کیا گیا کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ کیا الفاظ دیا جائے۔ یہ اس وقت کے اہل کوفہ کے جذبات تھے۔ ابھی جب امام مسلم نے جو ہے
کوفہ کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا تھا، تو اہل کوفہ نے جو ہے بہت ہی شاندار طریقے سے جو ہے امام مسلم کا استقبال کیا۔ آپ کے آگے پیچھے ہر وقت جو ہے اہل کوفہ چلا کرتے تھے، آپ کی تمام حاجات کو جو ہے فوراً پورا کیا جا رہا تھا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام مسلم سے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، امام مسلم کی زیارت کے لیے اور بیعت امام حسین کی بیعت کے لیے یہاں تک کہ چند دنوں میں جو ہے 12,000 کوفیوں نے جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ چند دنوں میں جو ہے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی جو ہے 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے اہل کوفہ کے کیا جذبات تھے، کیا جذبات تھے کہ محبت میں جو ہے گروپ کا گروپ لوگ ایک ساتھ بہت ہی زیادہ تعداد میں امام مسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرتے، یہاں تک کہ 12,000 یا 40,000 اہل کوفیوں نے جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہی کوفہ ہے، یہ وہی کوفہ ہے کہ جب کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو جو کوفہ کے گورنر تھے انہوں نے جو ہے امام مسلم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور اسی کوفہ کے اندر جو ہے کچھ ایسے افراد بھی تھے جو یزید پلیت کے جو ہے شناخواہ تھے، یعنی یزید پلیت کی گانے والے تھے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ کوفہ کا ایسا منظر ہے کہ اگر اس پر روک نہ لگائی گئی، امام مسلم کو جو ہے بیعت لینے سے نہ روکا گیا، تو کوفہ جو ہے یزید پلیت کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان لوگوں نے جو ہے فوراً یزید پلیت کے پاس جو ہے خط لکھ دیا۔ لکھنے والے کا نام کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ عبداللہ بن مسلم حضری جو ہے، اس نے جو ہے یزید پلیت کے پاس خط لکھا، اور خط کے اندر یہ لکھا کہ اے یزید، اگر تجھے کوفہ پیارا ہو، اگر تجھے کوفہ پیارا ہو، اگر تو کوفہ پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو فوراً جو ہے کسی ایسے شخص کو کوفہ میں جو آ کر کوفہ کے حالات کو سنبھال لے، کیونکہ کوفہ کے اندر جو ہے امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر جو ہے تشریف لا چکے ہیں، اور اہل کوفہ جو ہے ان کے ہاتھ پر بہت تیزی کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب عبداللہ بن مسلم نے جو ہے یہ خط یزید پلیت کے پاس بھیجا، اور یہ خط جو ہے یزید پلیت کو ملتا ہے، تو پڑھنے کے بعد جو ہے یزید پلیت جو ہے بہت ہی غضبناک ہو جاتا ہے، اور اس نے جو ہے اپنے ہم ساتھیوں سے جو ہے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ ایسے حالات میں جو ہے کیا کیا جائے۔ تو اس کے درباریوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسے حالات میں جو ہے کسی ایسے شخص کو جو ہے کوفہ کا گورنر بنایا جائے جو بے رحم ہو، جو ظلم پر ظلم کرنا جانتا ہو، جس کے دل میں جو ہے رحم نام کی چیز نہ ہو، جو بہت ہی جلاد ٹائپ کا شخص ہو، اسے جو ہے کوفہ کا فوراً جو ہے گورنر بنانا چاہیے۔ اب انتخاب شروع ہوتا ہے کہ کسے بنایا جائے، تو یزید پلیت کی نظر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد پر جا کر ٹھہر جاتی ہے، عبید اللہ ابن زیاد پر جا کر ٹھہر جاتی ہے، اور یہ شخص جو ہے بہت ہی بدبخت شخص تھا، بہت ہی ظالم طریقے کا یہ شخص تھا۔ اب یزید پلیت نے فوراً جو ہے
اس کے نام خط لکھا، کیونکہ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ اب بصرہ جو ہے فوراً خط پہنچایا جاتا ہے۔ یزید پلید نے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو یہ حکم دیا کہ فوراً جو ہے تو بصرہ چھوڑ کر کوفہ پہنچ، کیونکہ تجھے جو ہے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنایا جاتا ہے، اور کوفہ جا کر جو ہے تو فوراً جو ہے کوفے کے حالات کو کنٹرول کر لے، اپنے ہاتھ میں لے لے۔ یہ ابن زیاد کو حکم ملا یزید کی طرف سے، اور صرف یہی تک نہیں، یزید پلید نے ابن زیاد کو یہ بھی حکم دیا کہ تو کوفہ جا کر جو ہے امام مسلم کو اس کام سے فوراً روک، اگر وہ رک جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو انہیں جو ہے قتل کر دیا جائے، اور جو ان سے محبت کرنے والا بیچ میں آئے، اس کام میں رکاوٹ بنے، اسے بھی جو قتل کر دیا جائے۔ اور یزید نے جو ہے ابن زیاد کو یہ بھی حکم دیا کہ اگر امام حسین جو ہے کوفہ آ جاتے ہیں، ان سے جو ہے میری بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اگر وہ میری بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو انہیں بھی جو ہے قتل کر دیا جائے۔ یہ خط جو ہے ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے۔ اب ابن زیاد جو تھا یہ بہت ہی مکار قسم کا آدمی تھا۔ جب اسے یہ خط ملا تو اس نے فوراً جو ہے 500 سپاہیوں کو لیا، اور لینے کے بعد جو ہے یہ بصرہ سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد جو ہے جب یہ قادسیہ پہنچتا ہے تو یہاں پر جو ہے اس نے اب مکاری شروع کی، کیونکہ اسے علم ہو چکا تھا کہ اہل کوفہ جو ہے امام علی مقام کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ادھر جو ہے جب امام مسلم نے اہل کوفہ کی محبت کو دیکھا، ان کے استقبال کو دیکھا اور ان کی بیعت کرنے کو دیکھا، تو حضرت امام مسلم نے جو ہے امام حسین کے نام خط لکھ دیا تھا کہ یہاں کے حالات جو ہے بہت ہی اچھے ہیں، آپ جو ہے کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس وجہ سے جو ہے اہل کوفہ امام حسین کے انتظار میں تھے، اور ادھر جو ہے ابن زیاد جو ہے یہ جب قادسیہ پہنچتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس نے اپنی فوج کو روک دیا، صرف 20 سپاہی کو لیتا ہے اور حجازی لباس پہنتا ہے، اور حجازی طریقے سے، یعنی حجاز والے اہل عرب جو ہے اہل مکہ جس طریقے کا لباس پہنا کرتے تھے اس طریقے کا یہ لباس پہنتا ہے، اپنا حلیہ اسی طریقے کا بناتا ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان یعنی جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے، کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ کوفیوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا تاکہ اہل کوفہ جو ہے اسے پہچان نہ سکے، وہ یہ سمجھے کہ امام حسین جو ہے کوفہ تشریف لے آئے ہیں، اس لیے جو ہے ابن زیاد نے یہ ساری مکاریاں کی، اور جب یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اہل کوفہ نے یہی سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں، کوفیوں نے جو ہے زور زور سے نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور امام حسین سمجھ کر جو ہے ابن زیاد کا اہل کوفہ جو ہے استقبال کرنے لگے، اور اس نے جو ہے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کی سواری جو ہے چل رہی تھی، اور اہل کوفہ جو ہے زور زور سے جو ہے نعرہ لگا رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گلیاں تنگ پڑنے لگی، کیونکہ اہل کوفہ جمع ہو گئے، بہت ہی زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے تھے، اور جمع ہونے کی وجہ سے جو ہے گلیاں تنگ پڑنے لگی تھی۔ جب اس کی سواری چلتے 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 جو ہے گورنر ہاؤس کے قریب پہنچتی ہے، تب جو ہے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو حسین سمجھ رہے تھے مگر یہ تو ابن زیاد ہے۔ اب ابن زیاد کا جو خوف تھا، کیونکہ اہل کوفہ بھی جانتے تھے کہ یہ بہت ہی بے رحم ہے، ظالم قسم کا یہ شخص ہے،
اس کا روب جو ہے اہل کوفہ کے دلوں میں پہلے سے موجود تھا۔ تو جب دیکھا کہ یہ امام حسین نہیں ہے بلکہ یہ تو جو ہے ابن زیاد ہے، اب اہل کوفہ جو ہے دھیرے دھیرے چھٹنے لگے، اہل کوفہ دھیرے دھیرے چھٹنے لگے۔ یہ گورنر ہاؤس کے اندر جاتا ہے اور جیسے ہی رات گزارنے کے بعد صبح ہوتی ہے، اس نے جو ہے اہل کوفہ کے جو با اثر لوگ تھے سب کو جو ہے اس نے گرفتار کروا لیا، سب کو گورنر ہاؤس کے اندر بلا لیا، سب کو گرفتار کروا لیا اور سب سے کہا کہ سب لوگ جو ہے لکھ کر مجھے یہ اس بات کی ضمانت دے کہ ہم لوگ جو ہے امام مسلم کا ساتھ نہیں دیں گے اور یزید کے خلاف جو ہے کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ یزید کی ہر طرح سے جو ہے ہم لوگ حمایت کریں گے۔ یہ پرستاؤ جو ہے اس نے اہل کوفہ کے جو با اثر لوگ تھے ان کے سامنے پیش کیا کہ تم لوگ جو ہے تحریری مجھے لکھ کر دو اور جس نے نہیں لکھ کر دیا اس کا سر جو ہے قلم کر دیا جائے گا اور اس کے گھر میں جو ہے آگ لگا دی جائے گی، اس کی اولادوں کو جو ہے زندہ مار دیا جائے گا اور سب کو جو ہے چوراہے پر لٹکا دیا جائے گا، اور جو لکھ کر دے گا اور اس پر قائم رہے گا، اس پر عمل کرے گا تو اسے جو ہے زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام دیا جائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو اہل کوفہ کس طریقے سے بکنا شروع ہوئی، ان کی کیفیت کیسی بدلنی شروع ہوئی۔ ایک وقت تھا کہ وہ محبت میں امام مسلم کی محبت میں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، مگر جیسے ہی ابن زیاد نے لالچ دیا، دھمکی دی، جان سے مارنے کی دھمکی دی، کچھ لوگوں کو لالچ دیا، اس طریقے سے جو ہے جب ابن زیاد نے اپنی کارروائیاں شروع کی تو سب جو ہے امام مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جس نے بھی امام مسلم کو اپنے گھر کے اندر پناہ دی اسے جو ہے جان سے مار دیا جائے گا۔ اب امام مسلم کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ آپ جو ہے مختار بن عبید ثقفی کے مکان پر قیام جو ہے آپ کا قیام ہے، تو امام مسلم نے سوچا کہ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے، آپ نے جو ہے رات کے اندھیرے میں مختار بن عبید ثقفی کا مکان آپ نے چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے ہانی بن عروہ کے مکان پر۔ اب اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہے کہ امام مسلم کہاں گئے، کس کے مکان پر جو ہے آپ نے قیام کیا ہوا ہے، صرف چند جو آپ کے خاص تھے وہی یہ جانتے تھے کہ آپ کا قیام کہاں پر ہے۔ مگر ابن زیاد نے جو ہے اپنے جاسوسوں کو کوفہ کے اندر جو ہے پھیلا دیا کہ پتہ کیا جائے، خبر لائی جائے کہ امام مسلم کا قیام کس کے مکان پر ہے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد کے جاسوسوں نے جو ہے پتہ کرتے جو ہے یہ پتہ کر لیا کہ امام مسلم کا قیام جو ہے ہانی بن عروہ کے مکان پر ہے۔ اب ہانی بن عروہ کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا اور جب ابن زیاد کے سامنے ہانی بن عروہ کو پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ تم نے جو ہے امام مسلم کو قیام دیا ہے، اپنے مکان میں تم نے ٹھہرایا ہے۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ میں نے انہیں دعوت نہیں دی تھی آنے کی، بلکہ وہ میرے مکان پر آ گئے تو ان کا رشتہ تو اہل بیت سے ہے، اس لیے میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں انہیں قیام کے لیے جگہ نہ دوں۔ یہاں تک کہ بات بڑھتی رہی اور ہانی بن عروہ کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب کوفہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ ابن زیاد نے جو ہے ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اب امام مسلم تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ باہر نکلتے ہیں،
آپ باہر نکلتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو آواز دیتے ہیں، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو آواز دیتے ہیں۔ آپ کی آواز پر جو ہے 40,000 کوفی جمع ہو گئے، 40,000 کوفی آپ کی ندا پر، آپ کے بلانے پر جو ہے جمع ہو گئے، اور امام مسلم نے جو ہے 40,000 کوفیوں کو لے کر گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، اور اس طریقے سے گھیراؤ کیا کہ اگر امام مسلم ایک مرتبہ اجازت دے دیتے تو وہ 40,000 کا جو لشکر تھا وہ گورنر ہاؤس کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دیتا۔ مگر یہ اہل بیت سے ان کا تعلق تھا، انہیں خون خرابہ پسند نہیں تھا۔ آپ نے اس بات کا انتظار کیا کہ ابن زیاد جو ہے باہر آئے، وہ مجھ سے گفتگو کرے تاکہ بات چیت سے جو ہے کوئی حل نکالا جا سکے۔ مگر اب اسی وقفے میں، اسی کے درمیان جو ہے اسے ایک اچھا خاصا موقع مل گیا۔ اس نے جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بااصل لوگوں کو اس نے جو ہے پہلے سے قید کر رکھا تھا ان کو جو ہے پھر ڈرواتا ہے، دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے گورنر ہاؤس کی دیوار پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جو تمہارے گھر والے ہیں، جو تمہیں ماننے والے ہیں، جو تمہارے جاننے والے ہیں، ان سے یہ کہو کہ تم اس احاطہ کو توڑ کر امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر جو ہے چلے جاؤ، ورنہ ہم لوگوں کو تو قتل کیا ہی کیا جائے گا اور تمہارا بھی جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ اس طریقے کی جو ہے گفتگو تم جا کر لوگوں کے بیچ کرو تاکہ لوگ جو ہے اس محاصرے کو توڑ کر امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھر چلے جائے۔ اب جب یہ دھمکی لوگوں کے کانوں تک پہنچی، جو بہت ہی جوش کے ساتھ جو ہے امام مسلم کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، وہ دھیرے دھیرے جو ہے چھٹنے لگے، یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت آتا ہے، جب مغرب کا وقت آتا ہے اور امام مسلم نے جو ہے جب نماز شروع کی ہے تو آپ کے پیچھے جو ہے 500 کوفی تھے۔ آپ کی ابتدا میں 500 کوفیوں نے جو ہے نماز شروع کی، مگر جب امام مسلم نے سلام پھیرا ہے ایک بھی کوفی جو ہے آپ کے پیچھے نہیں تھا، سب چھوڑ کر چلے گئے، سب نے جو ہے امام مسلم کو تنے تنا چھوڑ دیا۔ جو کل تک بہت بڑا بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے مال کو بھی قربان کریں گے، اپنی اولاد کو بھی قربان کریں گے، اپنی بھی جان کو قربان کریں گے، اپنے گھر بار کو قربان کریں گے، وہی لوگ جو ہے اب امام مسلم کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اب امام مسلم جو ہے تنے تنہا رہ گئے، تنے تنہا رہ گئے، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، رات ہو چکی ہے، اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا ہے۔ اب امام مسلم کو یہ فکر ہوئی کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں، کیونکہ کوفہ کا جو دروازہ ہے، ہر دروازہ، ہر گھر کا دروازہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے۔ جو کل تک امام مسلم کے لیے ہر دروازہ کھلا ہوا تھا، اب وہی دروازہ جو ہے امام مسلم کے لیے بند ہو چکا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کوفہ کی گلیوں میں میرا امام مسلم جو ہے ادھر ادھر اپنی نظروں کو دوڑا رہا ہے کہ کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا مل جائے کہ جہاں پر جو ہے قیام کر لیا جائے، مگر ایک بھی دروازہ جو ہے آپ کو کھلا ہوا نہیں ملتا۔ معلوم ہے یہ دروازہ کیوں بند ہوا تھا؟ یہ دروازہ جو ہے ابن زیاد کے خوف سے بند ہوا تھا، یہ دروازہ ابن زیاد کے خوف سے بند ہوا تھا۔ کوئی بھی کوفی یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام مسلم جو ہے میرے گھر کے اندر آ جائے۔ اب امام مسلم جو ہے کوفہ کی گلیوں میں ادھر ادھر آپ ٹہلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو ایک دروازہ جو ہے کھلا ہوا، ایک دروازہ آپ کو کھلا ہوا مل جاتا ہے، اور اس دروازے پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام جو ہے
किताबों के अंदर तौआ बताया गया है। वज़ीफ़ा जो है अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, वज़ीफ़ा अपने बेटे का जो है इंतज़ार कर रही थी। तो इमाम मुस्लिम जो है उसके पास पहुँचते हैं और अर्ज़ करते हैं कि ऐ अम्मी जान, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? तो वो ज़ईफ़ा जो है पानी लाकर पेश करती है, आपने पानी को पिया, आप वहीं पर बैठ गए। अब वो ज़ईफ़ा कहती है कि ऐ बेटा, कूफा के हालात जो है बहुत ही ख़राब है, तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ पर ना बैठो, कहीं ऐसा ना हो इब्ने ज़ियाद के सिपाही आए और तुम्हें तकलीफ पहुँचाए, इसलिए तो अपने घर चले जाओ। तो इमाम मुस्लिम ने कहा कि मेरा कोई भी मकान नहीं है, मैं यहाँ पर मुसाफिर हूँ। अहले कूफा ने मुझे दावत देकर बुलाया था, मगर आज अहले कूफा ने जो है अपने दरवाजे को बंद कर लिया है, इसलिए मैं इधर उधर जो है फिर रहा हूँ। तो वो ज़ईफ़ा जो थी वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। उसने कहा कि क्या आप ही इमाम मुस्लिम है? तो आपने कहा कि हाँ, मैं ही इमाम मुस्लिम हूँ। ज़ईफ़ा ने अपने घर में जो है इमाम मुस्लिम को क़याम के लिए जगह दे देती है, यहाँ तक कि आप वहाँ पर जो है जलवागर हो जाते हैं। रात आपने उसी ज़ईफ़ा के मकान पर गुजारी, मगर जैसे ही सूरज निकलता है ये खबर जो है इब्ने ज़ियाद तक पहुँच चुकी थी कि इमाम मुस्लिम जो है फला के मकान पर ठहरे हुए हैं। इब्ने ज़ियाद के सिपाही जो है वो गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, और जब गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो इमाम मुस्लिम भी जो है मुकाबले पर आ जाते हैं। यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने जो है आपको धोखे से जो है गिरफ्तार किया, वरना उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि इमाम मुस्लिम को जो तने तनहा थे फिर भी जो है मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, धोखे से जो है आपको गिरफ्तार किया जाता है और इब्ने ज़ियाद के दरबार में आपको पहुंचा दिया जाता है। इब्ने ज़ियाद ने जो है अपने जल्लाद को ये हुक्म दिया कि इमाम मुस्लिम को जो है गवर्नर हाउस के छत पर ले जाया जाए और वहां पर ले जाकर इनके सर को जो है इनके जिस्म से जुदा कर दिया जाए। मेरे मुसलमान भाइयों, इमाम मुस्लिम को जो है गवर्नर हाउस के छत पर ले जाया जाता है और वहां ले जाकर आपके सर को जो है आपके जिस्म से जुदा कर दिया जाता है, और अहले कूफा जो है तमाशा ही देखते रह गए। और सर को जिस्म से जुदा करने के बाद जो है आपके जिस्म को जो है इतनी जोर ताकत यानी पूरी ताकत के साथ जो है जमीन पर फेंका जाता है कि आपके जिस्म की हड्डियां जो थी वो चूरा चूरा हो जाती है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इमाम मुस्लिम को इतनी ताकत के साथ जो है छत से जमीन पर फेंका गया, आपके जिस्म की हड्डियां चूरा हो गई और आपका सर जो है आपके जिस्म से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह